بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی طرح سبق پورا سمجھ کے اٹھیے گا۔ ایسی روایتوں میں کہتے ہیں مبالغہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی یہ روایتیں ہیں، مگر غالی شیعوں نے وضع کر دی ہوں گی۔ شیعہ شیعہ ہوتا ہے، غالی کچھ نہیں ہوتا۔ یا کافر ہوتا ہے یا شیعہ ہوتا ہے، شیعہ شیعہ ہوتا ہے۔ آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ آپس میں نفاق نہ پیدا کریں، آپس میں تفرقہ نہ پیدا کریں، آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں۔ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، وہ سب ایک امت ہیں اور وہ ہیں امت قرآن۔ آپس میں جو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، آپس میں جھگڑا نہ کیجیے گا، ورنہ جنت میں پھر بھی شرمندگی ہوگی۔ یہاں کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے، وہاں دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے۔ جو کہہ رہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہہ رہا ہے اللہ ہے علی، کافر ہے، کافر ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے، علی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، مگر علی علی ہیں، علی علی ہیں، علی حق ہیں، علی قرآن ہیں، علی حق ہیں، علی قرآن ہیں، علی مظہر رب ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی عین اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں، علی جنب اللہ ہیں، علی نفس رسول ہیں۔ اور یہ کہہ چکا، یہ صرف یہ جو دہرا رہا ہوں فقرے، یہ میرے آج کے ٹائم سے مائنس ہو جائیں گے، جانتے ہیں نا میرا مزاج آپ۔ نکتہ دہرانا میری عادت نہیں ہے۔ علی عین اللہ ہیں، اللہ عین علی۔ علی لسان اللہ ہیں، اللہ لسان علی۔ جس کا جی چاہے مجھے دار پہ کھینچ دے، میں دار پہ بھی یہی کہوں گا۔ میں نے خطابت کا ہنر کسی سے نہیں سیکھا، میسم سے سیکھا ہے۔ خطابت میں میرا کوئی استاد نہیں ہے، میسم ہے، میسم۔ دار پہ رکھ دو، چڑھا دو دار پہ، میں وہاں بھی کہوں گا علی عین اللہ، اللہ عین علی، علی لسان اللہ، اللہ لسان علی۔ اس لیے کہ علی جامع ہے ان قربتوں کا، قرب نوافل، قرب فرائض، ٹھیک ہے نا۔ بات یہاں تک آ گئی، بات یہاں تک آ گئی۔ بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسی روایتوں کو سن کے کہتے ہیں غلو۔ معلوم ہے غلو کہتے کسے ہیں؟ مبالغہ۔ کسے کہتے ہیں مبالغہ؟ مبالغہ کسی کو اس کی حد سے بڑھا دیں، یعنی نبی کو اللہ کہیں، ہاں مبالغہ ہے۔ یہ مبالغہ نہیں، کفر ہے۔ محمد رسول اللہ کو آپ کہیں یہ اللہ ہیں، وہ کفر ہے۔ علی ولی اللہ کو آپ کہیں اللہ ہیں، یہ کفر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں اللہ نہ کہو، باقی جو جی چاہے۔ اچھا بھائی سنیں عزیزان گرامی، سنیں۔ ایک فقرہ اور عرض کر دوں اور گفتگو کو آج سمیٹ دوں یہاں پر۔ ایک فقرہ اور عرض کر دوں، بس ایک فقرہ۔ اب جو غلو وغیرہ کی بات آ گئی نا، تو ایک بات اور، ابھی میں نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ علی کو 40 جگہ کیا 400 جگہ بلاؤ، 4000 جگہ بلاؤ، 4 لاکھ جگہ بلاؤ، 4 کروڑ آدمی پکاریں علی کو، علی ہر جگہ موجود ہیں۔ آگے آئے اعتراض لکھا ہوا، کہا کہ اب تک پچھلے 14 سال سے آپ پاکستان آ رہے تھے، ہم آپ کو معقول آدمی سمجھتے تھے، اب لگتا یہ ہے کہ آپ بھی غالیوں میں شامل ہو گئے، ایسی روایتوں کی تصدیق آپ کرتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ میرا جی چاہتا ہے جس نے بھی بھیجا یہ خط، میں اس کو بلاؤں، پوچھوں میاں موت پہ یقین ہے؟ وہ کہیں گے کیا مطلب؟ موت پہ یقین ہے؟ ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہر ایک کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت۔ اللہ ملک الموت کو اتنی طاقت دے سکتا ہے اور ملک الموت کے آقا کو یہ طاقت نہیں دے سکتا۔ علی حق، 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 علی حق۔
سلامت رہیں، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ کیا سوچ ہے، کیا منطق ہے، کیا سوچ ہے، کیا معرفت ہے، کیا اصول پڑھا، کیا فقہ پڑھا، کیا حدیث پڑھی، کیا منطق فلسفہ پڑھا، کیا علم اسلامیات حاصل کیا؟ یعنی ملک الموت کو یہ قدرت ہے کہ ایک وقت میں اتنی جگہوں پر پہنچ جائے، اور وہ جس کو ملک الموت پر حاکم بنایا۔ اب یاد آئی پھر روایت جو اسی سفر میں پڑھی ہے، علی نے نہیں، علی کے پوتے امام جعفر صادق نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، ملک الموت سے کہا کیا تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا حاکم کون ہے، محکوم کون ہے؟ آپ محکوم کو افضل جانتے ہیں، حاکم کو مفضول۔ یہ کون سی منطق ہے؟ علی کو اتنی جگہ پانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نہیں ہو گئے علی، علی ان صفات کے باوجود عبد ہیں۔ دیکھو محراب عبادت میں کیسی عبادت کرتے ہیں، دیکھو کیسا بلک بلک کے روتے ہیں علی اللہ کے سامنے، کیسا تڑپ تڑپ کے ذکر خدا کرتے ہیں، کیسی مناجاتیں کرتے ہیں۔ یہ علی کی بندگی کی شان ہے۔ علی رب نہیں، علی اللہ نہیں، مگر علی ایسا ہے جسے دیکھ کر اللہ پہ یقین آ جاتا۔ علی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی بندہ ہے مگر کیسا بندہ، علی بشر ہے مگر کیسا بشر۔ شاید اس سے پہلے بھی کبھی لاہور میں ممبر پہ میں نے یہ مطلع پڑھا ہے عربی کے ایک قصیدے کا، آج پھر یاد آ رہا ہے بے اختیار۔ ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی وظہر۔ ہاں ہاں علی بشر ہے مگر دیکھو تو کیسا بشر ہے کہ اس کے پیکر میں اس کے رب نے تجلی کی ہے۔ علی مظہر ہے، مظہر رب، علی مظہر رب۔ بس ایک جملہ اور کہہ دوں، سخت تو گزرے گا، گزرے سنیں جو لوگ بھی یہ منطق لے کے بیٹھتے ہیں، اس سب کے باوجود کہہ رہا ہوں آپس میں ایک دوسرے کو مقصر و غالی کہنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کون غالی ہے کون مقصر۔ جو کہے علی ولی اللہ بس ختم بات۔ آپس میں اختلاف آج سے بند یا کل سے؟ ابھی سے۔ احسن، جزاکم اللہ۔ جو کہتا ہے علی ولی اللہ اور جس کی آنکھوں میں حسین کے نام پہ آنسو آ جاتا ہے، اگر اس کی شان میں کسی نے گستاخی نہیں کی تو خود علی اور حسین حساب مانگ لیں گے۔ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں، حساب کسے دینا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس ایک جملہ، سخت تو گزرے گا۔ کچھ مسلمان ہیں جو حضرت امام مہدی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہو نظر نہ آئے، کوئی ہو اتنی لمبی عمر پائے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال تو آخر میں رہی، ان سے پوچھئے شیطان کے قائل ہے کہ نہیں؟ اب اپنا اپنا ذوق ہے، کوئی شیطان کا قائل ہے، مہدی کا قائل نہیں ہے۔ ہم مہدی کے قائل ہیں، اور ایسے مہدی کے قائل ہیں جو شیطان کو قتل کرے گا۔ ہم ایسے مہدی کے قائل ہیں جو شیطان کو قاتل کرے گا، جس کی آمد پر موقوف ہے یوم وقت معلوم۔ تو جیسے یہاں مسئلہ ہے کہ کوئی شیطان کی غیبت مانتا ہے، مہدی کی غیبت نہیں مانتا، ایسے یہ لوگ ہیں ملک الموت کو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں، علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تأمل درکار ہے، تفکر درکار ہے، تدبر درکار ہے، تعقل درکار ہے، قرآن مجید میں تعمق درکار ہے، قرآن مجید کے بحر معانی میں غواصی شرط ہے، شبوں کو جاگنا شرط ہے، اعتکاف شرط ہے۔ حجلے جام اعتکاف کرو، حجلے جام اعتکاف کرو، کہیں اور نہیں، اور رب سے توفیق طلب کرو کہ ان معصومین کے حقائق سمجھ میں آئے، ان معصوم جن کے امت میں آپ ہیں۔ بات ادھوری رہ گئی، کل پوری کروں گا، وہ بات جو بچوں سے کہی تھی وہ پھر بھی رہ گئی، بس ایک جملہ تاکہ بالکل بات ادھوری نہ رہ جائے۔ میں کہہ رہا تھا اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، توحید پہ کریں۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، حضرت ابو ذر معلوم ہے اپنے پرائے سب نے ان کی شان میں کیا لکھا ہے؟
کیا عاشق تھا، کیا مجنوں تھا ابو ذر، کیا عاشق تھا ابو ذر، اور کیا دانا تھا ابو ذر، اور کیا دیوانہ تھا ابو ذر۔ ابو ذر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے سنو سنو، پہچانو مجھے میں کون ہوں، میں ہوں ابو ذر تمہارے رسول کا سچا صحابی، میں ہوں ابو ذر جس کے لیے تمہارے رسول نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا۔ اپنا تعارف کرا کے کہتے تھے سنو، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت۔ ابو ذر، ابو ذر، یوں ہی تھوڑی ابو ذر نے اذیتیں جھیلی ہیں، ابو ذر کا جرم بہت بڑا تھا۔ اگر اس زمانے کے طاغوتوں نے ابو ذر کے ساتھ بدسلوکی کی تو ابو ذر کا جرم بہت بڑا تھا۔ عشق علی کوئی چھوٹا جرم ہے؟ چھوٹا جرم ہے؟ آپ سے زیادہ کسے معلوم ہوگا عشق علی۔ بہرحال یہ تربیت کا ایک نقطہ تھا، عرض کر دیا، جو حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں اپنے پرائے سب نے لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ ابو ذر مدینے کی گلیوں میں کہا کرتے تھے مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں جندب ابن جنادہ، میں ابو ذر، میں رسول کا صحابی، سنو میری بات، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ایجوکیٹ کرو، تربیت کرو، پروان چڑھاؤ انہیں، کس بات پر، کس اصول پر؟ ایک اصول، حب علی ابن ابی طالب۔